رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال أو كما قال الصلاة والتسليم. محترم علماء کرام اور عزیز سامعین، بات اصل یہ ہے کہ یہ بڑوں کی پہچان ہوتی ہے جو کسی چھوٹے کو مقام دیا جائے. اللہ رب العزت حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم کو اس کی جزا عطا فرمائے اور علاقے کی سربراہی اسی انداز سے قبول فرماتا رہے. میں جب آیا تو وہ درد سا کچھ محسوس ہو رہا تھا، اس لیے کہ ہر علاقے میں جانا ہوتا ہے اور سال میں کچھ ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ جن سے مقابلہ کرنا ہمت کو جواب دے دیتا ہے. بہت مشکل ہوتا ہے اس سے نکلنا. تو بات یہ نہیں کہ جب بڑا کہے تو چھوٹا وقت نکالنے کی کوشش کرتا ہی ہے. ارادہ اس لیے نہیں تھا کہ شام کو آج ختم بخاری کا پروگرام ہے وہاں، اس لیے واپس جلدی جانے کے لیے میں نے کہہ دیا تھا. محترم حاضرین، اب میں سوچتا رہا کہ مختلف علماء کرام ہوں گے، مختلف انداز ہوگا اور مختلف بیانات ہیں. پھر میں ان میں سے کون سا چھانٹوں، کس بات پر اپنی گفتگو شروع کروں اور چند تھوڑے سے لمحے کے اندر کون سی سے بات کہہ دوں جو میرے اور میرے علاقے، میرے لوگوں کے لیے بہترین ہو جائے اور مسلمانوں کے لیے کارآمد ہو. اللہ رب العزت سے یہی دعا کر کے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت اور حدیث کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے اور ایک چھوٹا سا حصہ قرآن کی آیت کا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے مال بھی اور تمہاری اولاد بھی یہ آزمائش کے لیے. حضور پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر امت کا ایک نہ ایک فتنہ رہا ہے جس میں اس کو آزمایا گیا. کہا میری امت کا فتنہ پہلا مال ہے اور ایک روایت میں ہے کہ عورت ہے. اور یہ دونوں فتنے اس وقت کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر کے اندر یہ نہ پہنچے ہوں. آج کمانے والا یہ نہیں دیکھتا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، یہاں تک کہ اس کی حرمت اس کے ذہن سے نکل چکی. کاروبار شراب کا ہو تو لے لیتا ہے، کاروبار سود کا ہو تو لے لیتا ہے، کاروبار جھوٹ کے ذریعے سے کسی کی جائیداد کے دفن اور قبضہ کرنے کا ہو تو کر لیتا ہے، کاروبار اگر چوری اور ڈکیتی کے ذریعے سے بڑھ رہا ہو تو یہ بھی کر لیتا ہے. اور پھر ہم اور آپ بھی اس کی عزت بڑھانے کے لیے اس کی بیٹھکوں پہ رونق بناتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں الیکشن میں کھڑا ہو جائے اس لیے کہ تو نے شراب میں بہت کمایا. یہ جاننے کے باوجود کہ سارا کاروبار شراب کا ہے، اگر مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم وہاں پہنچ گئے تو آپ نے اعتراضات کی بوچھار لگا دی. آپ نے اعتراضات کرنے شروع کر دیے کہ ایسے آدمی کے یہاں کیوں ناشتہ کر لیا، کھانا کھا لیا. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جس کی کچھ جائز ہو کچھ ناجائز آمدنی ہو تو اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہے کہ علماء کے حق میں جائز قبول ہوتی ہے، ناجائز قبول ہی نہیں ہوتی. تو وہ تو اس نیت سے چلے جاتے ہیں. لیکن آپ کس نیت سے بیٹھتے ہیں، آپ کس نیت سے ووٹ دے رہے ہیں اور کاروبار میں عزت بڑھا رہے ہیں؟ آپ بھی تو برابر کے شریک ہیں. جب اخلاقیات مر چکی ہوں، جب گھروں کے اندر سے اخلاقیات نکل چکی ہوں تو آخر میں یہی ہوتا ہے
اور جب حرام کاروبار سامنے آ جاتا ہے تو نہ باپ کی عزت رہتی، نہ ماں کی عزت رہتی، نہ بھائی بھائی کا رہتا، نہ دوست دوست کا رہتا، اس کا تعلق صرف ہے تو مال سے ہے، نہ وہ کسی کی بچی کی قدر کر سکتا جو اس کے گھر میں آئے گی، اس لیے کہ تعلق بچی سے نہیں، تعلق مال سے ہے۔ مال ملا تو عزت ہے، نہیں مال ملا تو پھر طلاق در طلاق نہ جانے کیا کیا مرحلے آ جاتے ہیں۔ اور یہ اخلاقیات کہاں سے دم توڑی ہے؟ یہ ہماری تربیت سے۔ حکیم لقمان علیہ السلام کے واقعات اور ان کی نصیحتیں اٹھا کر دیکھ لینا، اپنے بیٹے کو مخاطب کر کر کے جو کفر کی طرف چلا گیا تھا سمجھا رہے ہیں، اور بہترین انداز سے سمجھا رہے ہیں، ہم نے وہ طریقہ اپنایا نہیں۔ بھلا بتاؤ، جس گھر میں بچے نے اس وقت آنکھ کھولی جب باپ شراب پی رہا تھا، مجھے بتاؤ جس گھر میں بچے نے اس وقت ہوش سنبھالا جس وقت اس کی ماں کو پٹائی کر کے باہر نکالا جا رہا تھا، جس گھر میں بچے نے آنکھ کھولی اس انداز میں کہ جہاں پر بھائی بھائی سے دست و گریبان تھا، اس نے چچا کو دشمن سمجھا پیدا ہوتے ہی اور بڑا ہونے کے بعد ہوش سنبھالا، وہاں کہاں جوڑ ہوگا؟ وہاں کہاں جوڑ ہونے کے بعد اتفاق اور اتحاد پیدا ہوگا؟ خاندان ختم ہو چکے، اس لیے کہ وہ پیدا ہوتے اس کے سامنے اس کی ماں اس کے چچا کی برائی کر رہی، اس کے سامنے پیدا ہوتے ہی بیوی اپنے شوہر کی برائی کر رہی۔ بھلا جس گھر میں نشہ چل رہا ہو وہ باپ کبھی اپنے بیٹے کے دل و دماغ میں یہ ڈال دے گا کہ نشہ برا ہے؟ اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا تھا، کلکم مسئولون کلکم ران وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے نگہبان ہے اور اپنے ماتحت جو بھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ کیا ہم اور آپ ذمہ دار اپنے گھر کے نہیں ہیں؟ کیا ہم پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ بچے کو سب سے پہلے اٹھائیں اور حافظ قرآن نہ بنا سکے تو کم سے کم اتنا قرآن اسے پڑھا دیں کہ کل بڑا ہونے کے بعد جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو چند آیتیں اور چند رکوع اور چند سورتیں اس کو یاد ہو۔ عجیب ماحول ہے اس زمانے میں بھی، اس کو ترقی یافتہ زمانہ کہا جاتا ہے۔ دین کو ہم نے ضرورت ثانیہ سمجھا ہے، ضرورت اول سمجھا ہی نہیں۔ اگر ہم اس کو پہلی ضرورت سمجھتے، ہم سمجھتے کہ جس طرح ہمارے اوپر فرض عین نماز ہے، اسی طرح اپنے بچے کو علم دین سکھانا فرض عین ہے، جس سے حلال و حرام کی تمیز آ جائے۔ حلال و حرام کا مطلب اتنا ہی نہیں ہے کہ کوا کھا لینا، فلاں کوا کھانا حرام ہے، فلاں جانور حلال ہے، فلاں جانوروں سے تعلق نہیں، بلکہ حقوق کا ادراک کر لینا، یہ جان لینا، شوہر یہ جان جائے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، باپ یہ جان جائے کہ اولاد کے حق کیا ہیں۔ آج ہم اولاد کے حق بھی صحیح ادا نہیں کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بوڑھا آیا اور آ کے کہنے لگا، حضرت امیر المومنین میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میری فرما برداری نہیں کرتا۔ حضرت عمر بڑے جلالی تھے اور کہنے لگے، کس نوجوان میں اتنی ہمت ہوئی کہ میری حکومت میں اپنے باپ کی خلاف ورزی کرے گا؟ بلاؤ اس نوجوان کو۔ نوجوان سامنے آیا تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، امیر المومنین پہلے میری بات سن لی، اس کے بعد جو فیصلہ ہو کر لینا۔ امیر المومنین نے پوچھا، سنا کیا بات ہے؟ فرمایا، حضرت اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، کیا سارے حقوق اولاد کے ذمے ہیں ماں باپ کے، یا اولاد کے بھی حق ہیں کچھ ماں باپ پر؟ فرمایا ہاں، پیدا ہو تو اچھا نام رکھے۔ فرمایا، امیر المومنین سن لیجئے، میرے باپ نے میرا جو نام رکھا ہے اس کا ترجمہ نکلتا ہے پاخانے کا کیڑا۔ بھلا بتاؤ، آج کے زمانے کا کسی کا نام پاخانہ رکھ دیا جائے، کس مجلس میں وہ جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ فرمایا، امیر المومنین میں کسی مجلس میں جانے کے قابل نہ رہا، امیر المومنین میں گھر سے نہ نکل سکا، آج میرا کوئی دوست نہیں ہے، اس لیے کس نام کی وجہ سے مجھے چڑھاتے ہیں، کہاں جاؤں، کس طرف جاؤں؟ اور فرمایا، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو دین کی تعلیم دے۔ فرمایا، یہ بوڑھا بیٹھا ہوا ایک لفظ تک نے مجھے نہیں سیکھنے کا موقع دیا۔ خدا تعالیٰ کے سامنے کیا جواب؟ ابھی قاری صاحب رکوع کر پڑھ رہے تھے جس میں فرمایا تھا، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ آج ہم اپنی ذمہ داریوں سے اندھے ہیں تو یاد رکھنا، خدا تعالیٰ کے سامنے خالص اپنا جواب نہیں، اپنی اولاد کا جواب بھی دینا ہوگا۔ کیا یہ صرف ذمہ داری تقریروں سے ادا ہو جائے گی؟ کیا یہ ذمہ داری صرف تحریروں تقریروں سے اور تدبیروں سے ادا ہو جائے گی؟ جب تک آپ اپنے گھر کا ساتھ نبھا کر ساتھ نہیں دیں گے، اس وقت تک یہ ذمہ داری پوری نہیں ہو سکتی۔
اس وقت تک یہ ذمہ داری بالکل پوری نہیں ہو سکتی. جائیں وقت پر جائیں اور باتیں کہتی جائیں, وقت پر کہہ دیا جائے یہ بہترین ہے اور اچھی بات کہہ دی گئی ہے, لیکن بہترین وہ بات ہوتی ہے جس پر عمل ہو جائے. بہترین وہ بات ہوتی ہے کہ جس کو اپنی گٹھی میں باندھنے کے بعد یہ سوچ لے کہ آج کے بعد سب کچھ کروں گا لیکن حرام نہ کھاؤں گا اور نہ مال کماؤں گا. کیا آپ وعدہ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد حرام روزی نہیں کمائیں گے؟ کریں گے وعدہ؟ کیا آپ یہ وعدہ کریں گے اپنی اولاد میں سے ہر بچے کو قرآن کا ناظرہ پڑھائیں گے؟ کریں گے؟ ایک وعدہ اور کر لیجئے نوجوانوں, جہاں تک میری آواز جاری اور بڑوں بھی آپ پر بھی کہہ رہا ہوں, خدا کے واسطے, اللہ کے واسطے, اس رحمت للعالمین کا واسطہ دیتا ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس پیدا کرنے والا کا واسطہ دیتا ہوں, خدا کے واسطے کبھی طلاق مت دینا. وعدہ کرتے ہو چاہے کچھ بھی ہو جائے, میں اس سے اوپر کہہ رہا ہوں, چاہے دوسری شادی کر لینا لیکن طلاق بالکل مت دینا. لیکن یہ بات بہت خطرناک ہے. دوسری شادی والی اگر عورت بگڑ جائے تو گھر میں یہی دھمکی دینا, طلاق کی دھمکی مت دینا خدا کے واسطے. اگر بگڑ جائے تو کہنا کہ دوسری شادی کروں گا. وہ ایک صاحب نے بڑی آب و تاب کے ساتھ بڑی خوشی میں ایک سے شادی کرائی مولون سے. سوچا کہ مولون ہے, گھر کا کام تو بہت اچھا ہوگا, بہت بڑھیا بنے گا گھر کا کام. تو جب مولون آئی تو پہلے ہی رات میں شوہر صاحب سے کہہ دیا, شوہر صاحب حافظ قرآن بھی نہیں تھے, پہلی رات میں کہہ دیا دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ یہ تیرے ہیں جو میرے ساس سسر ہیں, تیرے اوپر ان کی خدمت واجب اور فرض ہے, میرے ذمے نہیں ہے, میرے ذمے صرف تیری خدمت ہے. اور وہ سوچنے لگا بھائی جس غرض سے لے کے آتا, ماں باپ بوڑھے ہیں, کم سے کم ساتھ دے گئے تو پہلے دن مسئلہ سنا دیا, اب کیا کروں. مجھ صاحب کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا حضرت کیا کروں, نے پہلے ہی مسئلہ سنا دیا, میرے پاس تو کوئی توڑ ہی نہیں ہے. تو حضرت نے کہا کہ اس سے کہہ دینا مسئلہ تو یہی ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دوسری شادی کرنا جائز ہے, عورت کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں, بس اتنا بتا دینا. آگے کہا کہ ایک مسئلہ میں بھی معلوم کر کے آیا ہوں, آج جو مسئلہ تم نے پڑھا وہ ٹھیک پڑھا, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ایک مسئلہ اور ہے کہ مرد کو 4 تک کی اجازت ہے, اور اگر اس کے پاس اتنا مال ہے, دولت ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ سب کے حقوق ادا کر دوں گا, تو بیوی سے اجازت دینے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کہ اب دوسری شادی کروں گا, اس سے پہلے طے کروں گا ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. تو ایک دم سے کہنے لگی نہیں کوئی بات نہیں, بڑوں خدمت کرنا ثواب کا کام نہیں, کر لیا کروں گی. تو بھائی اللہ کے واسطے اس کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے. مسائل میں سمجھ جائے, ہم دیکھتے ہیں مسئلوں میں 90% مسئلے طلاق کے. ابھی رستے میں ایک سوال کر رہا ہے کہ جی طلاق 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 3 دفعہ کہہ دیا, نیت کچھ نہیں کی, تو تیرا مذاق اسی میں چلتا ہے کیا یہی الفاظ نکلتے ہیں 3 دفعہ کہنے کے لیے؟ خیال کرو, جس نے اپنی بیٹی دی, میں نے پہلے بھی شاید کہا ہوگا اور کئی جگہ کہا ہوگا کہ آپ تہیہ کر لیں کہ جو شخص مال کا مطالبہ کرتا ہے وہ انسان نہیں ہے, وہ بھیڑیا ہے, وہ انسان نہیں ہے. وہ آپ کی بیٹی کی کبھی قدر نہیں کرے گا. آپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہے, خدا کے واسطے اگر کبھی کسی وقت بھی مطالبہ آ گیا تو رشتہ توڑ دینا, پہلے رشتہ کہیں اور مل جائے گا, اللہ رب العزت کچھ دنوں کے بعد دے دیں گے. بہت برحل بڑی پنچایتیں, بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے, میں نے 3 باتیں کی, چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جھگڑنا چھوڑ دو. ہمیں تو ایک جھگڑے میں مولانا عقیل صاحب نے اس سال پھنسایا, ہم نے تو توبہ کر لی. بڑے کے کہنے کی بنا پر الامان والحفیظ, مولانا عقیل صاحب تو خوب مقابلہ کرتے ہیں, اور بعد میں جو درد ہوتا ہے وہ خدا کے وقت میں آپ کے سامنے کہتا ہوں, یہ بڑائی کی بات نہیں, کہ کام بہت بہترین ہے جوڑ کا, اللہ اس سے دعائیں قبول فرماتا ہے. لیکن کیا کرے قوم, جب تک پیسہ اس کی جیب سے ختم نہیں ہوتا یا 2 کھوڑ اس کے ختم نہیں ہوتے, اس وقت تک فیصلے پہ آتا ہی نہیں. اللہ کے واسطے اس سے بچا لو, اپنے بچوں کو بھی بچا لو لڑنے جھگڑنے سے. ایک گاؤں میں 30-35 پیسے مقدمے, اور کہاں پیسے دے رہے پتہ نہیں کہاں سے پیسے نکل جاتے ہیں. ابھی مولانا عقیل صاحب کے بڑی مشکل سے نام لکھائے ہوں گے, یہاں تک پہنچتے پہنچتے بہت مشکل کم بھی ہو جائیں گے. لیکن ایک دم سے پولیس والا کہے, نہ جانے کہاں سے ایک دم کہہ رہا جی میرے 35 لاکھ میرے 36 لاکھ خرچ ہو گئے. بھائی کہاں سے پیدا ہوئے, فیکٹری لگا رکھی تھی پیسوں کی, یعنی کہاں خرچ ہو گئے؟ پولیس کو دینے کے لیے پیسے کہیں سے نکل آتے ہیں. خدا کے واسطے اس سے بچنے کی کوشش کریں.
کریں گے انشاءاللہ. وقت زیادہ ہو جائے گا, بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہماری